بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الوکالہ، الوکالۃ بفتح الواو وکسرها وکالہ، ہی استنابۃ فی التصرف بالذات۔ عقود کی بحث چل رہی تھی، عقد اجارہ کے بعد اب شروع ہو رہی ہے عقد وکالہ کی۔ وکالہ بھی پڑھنا صحیح ہے، وکالہ بھی، زیادہ مشہور وکالہ ہی پڑھتے ہیں خوب۔ وکالہ کیا ہے؟ اور جیسے وہاں تھا اجارہ کیا ہے کہ منفعت کا مالک بننا یا مالک بنانا عوض لے کر۔ وکالہ ہے استنابۃ فی التصرف بالذات، کسی شخص کو امور میں تصرف کرنے کے لیے اپنا نائب بنانا، اور بالذات یعنی اس کا مقصود ہی استنابت فی التصرف ہو، وہاں استنابت ضمنی اور طبعی نہ ہو۔ استنابہ کسی کو اپنا نائب بنانا، جو کام میں کر سکتا ہوں تو میری نیابت میں کر۔ وصیت اس سے خارج ہو گئی۔ وصیت میں نیابت نہیں ہوتی، ولایت ہوتی ہے کہ موسی وصی کو ان پر ولایت دے کے جاتا ہے۔ ولایت اور ہوتی ہے اور نیابت اور۔ پھر تصرف، تصرف کرنے میں اپنا نائب بنانا۔ بعض اوقات استنابہ ہوتی ہے، بندہ کسی کو اپنا نائب بناتا ہے لیکن وہ تصرف کی حد تک نہیں ہوتی۔ اچھا جی، جیسے سامان میرا ہے، رکھ دیتا ہوں اویس صاحب کے پاس، اس کو نائب بنا رہا ہوں اپنا، جو کام میں نے کرنا تھا ان کو دے رہا ہوں، لیکن وہ تصرف میں نائب نہیں ہے، صرف حفاظت میں ہے۔ یہ نہیں کہ اس مال کو ادھر کا ادھر کر دیں اور ادھر کا۔ پھر شہید ثانی نے اس کے ساتھ ایک اور، باقی سارا آسان ہے، بس تعریف کی حد تک بات ہے۔ بالذات، عقد وکالہ میں مقصود بالذات اور مقصود حقیقی استقلالی یہ ہوتا ہے کہ انسان تصرف، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس تصرف میں یہ میری نیابت کرے۔ بسا اوقات لوگ نائب ہوتے ہیں لیکن وہاں وہ ہوتے بھی تصرفات بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں پر وہ ضمنی اور طبعی ہوتا ہے۔ جیسے عقد مضاربہ، مضاربہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص ایک بندے کو لاکھ روپیہ دیتا ہے، جا تو اس سے کاروبار کر، جو منفعت ہوگی آدھی مثلاً تیری اور آدھی میری۔ وہاں مقصود بالذات ان کا منفعت کا حصول ہوتا ہے جس کو وہ تقسیم کریں گے، لیکن بالتاب ظاہر وہ تصرف بھی اس میں کرتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ تعریف ہم نے کہا نا بالذات، تو اس کے ذریعے مضاربہ، مساقات، مزارع وہ خارج ہو گئے۔ جب کہا استنابہ، اس سے وصیت خارج ہو گئی۔ جب کہا فی التصرف، تو اس سے ودیعہ وغیرہ خارج ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوتی ہے وکالہ۔ ختم، آگے سارا آسان۔ وکالہ عقود جائزہ میں سے ہے۔ عقد لازم اور عقد جائز میں بہت سارے فرق ہوتے ہیں۔ عقد لازم میں یہ ہوتا ہے الفاظ مخصوص ہوتے ہیں، ان کی شرائط بھی بہت ساری ہوتی ہیں کہ صیغہ ماضی کا ہونا چاہیے، عربی میں ہونا چاہیے، پھر وہ اپنا فعل ہونا چاہیے، وہاں یعنی جملہ فعلیہ ہونا چاہیے، اسمیہ نہ ہو، ایجاب مقدم ہو، قبول مؤخر ہو، الی آخر ہی۔
چونکہ یہ ہے عقود جائزہ میں سے ہر وہ لفظ جو استنابت التصرف فی الذات بذات پر دلالت کرتا ہوگا، بس وہ لفظ اس کے ایجاب کے لیے کافی ہے۔ حتیٰ کہ اگر استیجاب ہو تو بھی اس سے ایجاب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ صیغہ امر کا استعمال کیا گیا ہو، جیسے انشاءاللہ آگے آئے گی روایت، اس سے بھی ایجاب ہو جاتا ہے۔ قبول کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں اس کا قبول قولی بھی ہوتا ہے کہ بندہ زبان سے اگلا کہہ دے وکیل صاحب کے قبل تو، اور فعلی ہوتا ہے کہ اس نے جو کہا وہ جا کے شروع کر دے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو وکالہ ایک ہوگا موکل جو بنائے گا، اور ایک ہوگا وکیل جو بنے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ وکیل فعیل کا صیغہ۔ اچھا، ایک اہم چیز اس میں یہ ہے، غور رکھنے گا، عقد ہوتا ہے انشاء، یہ شرط تقریباً تمام عقود میں ہے۔ وہ کیا ہے کہ عقد منجز ہونا چاہیے، معلق نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی؟ میں یہ موبائل تیرے پاس بیچتا ہوں اس شرط پر کہ آج شہریہ مل جائے گا، اس قسم کا بے تو ٹھیک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ عقد ہوتا ہے انشاء، کسی شے کو وجود دینا، ایجاد، تو اس کے لیے جزم، حتمی ہونا، یقینی ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ اس انشاء کو کسی شرط یا صفت پر معلق کر دیں گے تو وہ جزم، جب جزم نہیں ہوگی وہ انشاء نہیں ہوگی، تو جب تک انشاء نہ ہو اس پر عقد صادق کی۔ لہذا اس کو چونکہ یہ عقد ہے، اس کو کسی شرط یا صفت پر معلق کرنا یہ درست۔ کیا فرق ہوتا ہے تعلیق علی الشرط اور تعلیق علی الصفت کے درمیان؟ شرط اور صفت میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ جی، شرط اور صفت کے درمیان کوئی فرق ہے؟ معلوم بھی ہے۔ شرط وہ ہوتی ہے کہ جس کا ہونا یا نہ ہونا دونوں ممکن ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ممکن الطرفین۔ اور صفت وہ ہوتی ہے کہ جس کا ہونا آگے یقینی ہو۔ مثال دیتے ہیں، میں تیرے ساتھ یہ عقد کرتا ہوں اس بنیاد پر کہ اگر زید آیا تو، امکان ہے زید آئے، امکان ہے زید۔ میں تیرے ساتھ عقد کرتا ہوں اس بنیاد پر کہ سورج غروب ہوگا، اب سورج کا غروب ہونا یقینی ہے، یہ صفت ہے۔ فرماتے ہیں عقود انشاءات ہوتے ہیں، انشاء میں ہوتا ہے جزم، ولو آپ اس کو صفت پر بھی معلق کریں کہ جس کا ہونا یقینی ہوتا ہے، لیکن تعلیق تو ہے نا، تو جہاں تعلیق ہے گی وہ منافی جزم ہوگی، تو جہاں جزم نہیں ہوگی پھر وہ انشاء نہیں ہوگی، اگر انشاء نہیں ہے تو پھر وہ عقد بھی۔ لہذا یہ شرط ہے اس میں کہ یہ منجز ہونا چاہیے، معلق کسی شرط و صفت پر نہیں ہونا چاہیے۔ عقود جائزہ میں سے ہے، عقود جائزہ جیسے آپ کئی دفعہ پیچھے عقود پڑھ چکے ہیں۔ جائزہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں پارٹیوں میں سے جو جب چاہے اس کو ختم کر سکتا ہے، جبکہ عقود لازمہ میں ایسا آپشن کسی کے پاس نہیں ہوتا تو آپ کی مرضی اس کو رکھیں یا نہ رکھیں۔ ایک اور مسئلہ ہے چھوٹا سا، اسی سے مربوط ہے۔ یہ تو طے ہو گیا کہ خود وکالت کو معلق نہیں کر سکتے، آیا وکیل کے تصرف کو معلق کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آپ میرے فلاں کام میں وکیل ہیں، خود وکالت کو کسی شے پر معلق نہیں کر رہا، البتہ کہتا ہے
البتہ ایک ہے کہ آپ وہ کام کرنا 15 دن کے بعد ہے، یعنی اس کے تصرف کو کسی جگہ پر معلق کر دے، فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج، خود وکالت کو معلق نہیں کر سکتے، لیکن وکیل کے تصرف کو اگر معلق کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج، وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، آسان ہے، باقی چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ کتاب الوکالہ، کرسی پر پاؤں نہیں رکھتے مولانا، کئی دفعہ بتایا پھر بھول جاتے ہیں۔ کتاب الوکالہ، الوکالہ بفتح الواو، وکالہ پڑھنا بھی صحیح ہے، وبکسرہا، اور وکالہ ہوتا کیا ہے؟ ہجا استنابتن، استنابہ یعنی نیابت طلب کرنا، وہ باب استفعال، نیابت طلب کرنا، کس میں؟ کسی کو نیابت طلب کرنا، بنانا، پھر تصرفات میں۔ اگلا لفظ ہے بذات، اس کا غرض اصلی وہی استنابت ہو، استنابت بذات ہو، بالعرض بالطبع نہ ہو، او تابر پھر ٹھہرو خوب۔ بذات کی قید کیوں لگا رہا ہوں میں؟ کیونکہ یہ بذات والی قید صحیح لسان نہیں لگائی ہے نا، اس لیے خود کہہ رہے ہیں لِأَلَّا يَرِدَ الْإِسْتِنَابَةُ فِي نَاوِلِ الْقِرَاز، او عقد مضاربہ کو قراز بھی کہتے تھے، او لغت حجاز میں۔ قراز سے مراد قرض نہیں ہے، خیال کرنا، وہ تو دین ہوتا ہے نا۔ قراز یعنی عقد مضاربہ، او ایک بندہ مال دیتا ہے، ایک مالک کے مال ہوتا ہے، دوسرا عامل ہوتا ہے، اور پھر نفع کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ والمزارع والمساقات، بہت غور، ان عقود میں اگرچہ ایک دوسرا بندہ ہوتا ہے، وہ تصرف بھی کرتا ہے، مالک کی نیابت میں ہوتا ہے، لیکن وہاں بذات مقصود وہ نہیں ہوتا۔ وخرج بقید الاستنابۃ الوصیت بالتصرف، لفظ استنابہ فی التصرف سے وصیت بالتصرف خارج ہوگی، کیوں؟ فإنها احداث ولایا، وصیہ استنابت نیابت نہیں ہوتی بلکہ وہ ولایت ہوتی ہے، وہ وصی موسی وصی کو ولی قرار دے رہا ہوتا ہے ان اللہ علیہ پر۔ لا استنابہ وہ بالتصرف، اور لفظ تصرف کی قید سے الودیعہ، کیونکہ امانت میں وہ تصرف میں نائب نہیں ہوتا۔ فإنها استنابۃ فی الحفظ، فرماتے ہیں تفتاکرو الی ایجاب و قبول، عقد وکالہ میں ایجاب بھی ہوگا اور قبول بھی ہوگا، کیوں؟ لأنہا من، یہ بھی عقود میں سے ایک عقد ہے، اگرچہ ہے عقد جائزہ، لیکن جہاں عقد ہوگا وہاں ایجاب و قبول ضروری ہے۔ اس لیے وَإِيجَابُهَا، کن الفاظ کے ساتھ عقد وکالہ کا ایجاب ہو سکتا ہے؟ وکلتو کا، استنبتو کا، ان سے ہو سکتا ہے۔ وما شاک لہ من الالفاظ الدالة علی الاستنابۃ فی التصرف، ہر وہ لفظ جو استنابت فی التصرف بالذات پر دلالت کرتا ہوگا اس کے ذریعے ایجاب ہو سکتا ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ عَلَى نَهْجِ الْأَلْفَاظِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي، وہ جو عقود لازمہ میں ہے کہ ماضی بھی ہونی چاہیے، فعلیہ ہونا چاہیے، اس کے بعد عربی ہو فلاں، چاہے اس انداز میں نہ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اول استیجاب والایجاب، استیجاب ایجابت طلب کرنا، ایجاب تو ہوتا ہے یا میں نے آپ کو وکیل بنایا، وکل تو، استیجاب یہ ہوتا ہے کہ دوسری پارٹی کہتی ہے وکلنی، تو مجھے وکیل بنا، یہ ہوگا استیجاب، اور موکل کہے گا کہ ٹھیک ہے تمہیں بناتا ہوں، تو بس یہ بھی آگے صحیح ہے۔ یعنی موکل نے اس کو نہیں کہا کہ میں، الفاظ پہ غور ہے نا، اگر موکل کہے گا میں تجھے وکیل بناتا ہوں تو یہ بن جائے گا ایجاب، اور اگر یہ کہتا ہے کہ تو مجھے وکیل بنا تو یہ ہو جائے گا استیجاب، دونوں صحیح ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ وکل نہیں فی کذا فیقول وکل تو،
حتی کہ اویل امرو بالبیع والشراء، اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز خریدنے یا بیچنے کا امر کرتا ہے تو وہ بھی ایک قسم کا ایجاب ہوتا ہے، گویا کہ اس کو وکیل بنا رہا ہے۔ اچھا، کما دل علیہ قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعروۃ البارقی، یاد ہے نا، وہ بتائی تھی نا آپ کو۔ تو وہاں پر پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا تھا اے عروہ میں تمہیں ایک بکری کے خریدنے کے لیے وکیل بناتا ہوں، نہیں، بلکہ امر دیا کیا، اشتر لنا شاتن، ہمارے لیے ایک بکری خرید کرو، امر تھا لیکن تھا در حقیقت وہ ایجاب وکالہ۔ خوب، یہ تو ہو گئی ایجاب کی بات۔ قبول، قبولها قولی، اس میں قبول قولی بھی ہو سکتا ہے، جیسے وہ وکیل کہے قبلت رضیت وما شبہ، وفعلی، اور قبول کیسے، کفعلہ ما امرہ بفعلہ، کہ جو موکل نے اس کو کام کرنے کا کہا تھا یہ وہ کام کرنا شروع کر دے، بس یہی قبول ہے۔ لا یشترط فیہ اے فی القبول الفوریہ، عقد وکالہ میں قبول کا فوری ہونا شرط، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے عقود کی بات میں کہ بعض عقود میں قبول میں فوریت شرط، یہاں پر وہ نہیں۔ قال یجوز تراخیہ عن الایجاب وان طالت میں کہتا ہوں جناب اویس ہے، میں آپ کو فلاں کام میں وکیل بناتا ہوں، ضروری نہیں کہ وہ کہیں مجھے قبول ہے، ہوگا ٹھیک ہے جی میں سوچوں گا، مہینہ ہفتہ 15 دن بعد جب چاہے قبول کر لے چاہے رد کر دے، وَإِن طَالَتِ الْمُدَّةُ، چونکہ فوریت شرط ہی نہیں ہے۔ نتیجہ فَإِنَّ الْغَائِبَ يُوَكَّلُ، غائب کو وکیل بنایا جا سکتا ہے، والقبول متاخر، قبول بعد میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ فَإِنَّ الْغَائِبَ يُوَكِّلُ، جو موجود نہیں ہے غائب ہے وہ کسی کو وکیل بنا سکتا ہے، تو ظاہر جب خبر اس تک پہنچے گی وکیل تب وہ جا کے قبول کرے گا نا، والقبول متاخر۔ الفاظ تھوڑی سی علمی نکتہ ہے، مجتبیٰ میری بات سنو، علمی نکتہ یہ ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ غائب شخص کو وکیل بنایا جا سکتا ہے، در حقیقت اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ قبول میں فوریت شرط نہیں ہے تو اس کی فرع یہ بنتی تھی کیا کہ غائب کو بھی وکیل بنا سکتے ہیں۔ الفاظ پہ غور، اگر ہم اس بات پہ طے کر لیتے کہ اس میں فوریت شرط تاخیر جائز ہے تو پھر اس کی فرع آگے بنتی تھی، اس کا مطلب پھر ہم غائب کو بھی وکیل بنا سکتے ہیں، لیکن شہید اول نے ڈائریکٹ لکھ دیا الغائب یوکل۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ شہید سمجھانا چاہتے ہیں، شہید ثانی، گویا کہ شہید اول کے نزدیک یہ بات مفروغ عن ہے، اس میں جس کو آپ انگریزی والے کہتے ہیں ان کو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں تھا، وہ کنفرم تھے چونکہ ایسا جائز ہے، انہوں نے ڈائریکٹ اس کے اثر کو لکھ دیا، فرق کو لکھ دیا کہ غائب کو وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ بات اوپر سے گزر گئی ہے جی۔ شہید اول نے کیا فرمایا کہ الغائب یوکل۔ اب یہی نقطہ سمجھانا ہے نا۔ سوال یہ ہے جناب، کیا یہ طے ہو گیا ہے کہ اس کے قبول میں فوریت شرط نہیں ہے، جب چاہے وکیل قبول کرے وہ ٹھیک ہوگا، تاکہ ہم کہیں کہ غائب کو وکیل بنایا جا سکتا ہے؟ شہید اول اس نقطے کو سمجھا رہے ہیں شہید ثانی کہ شہید اول نے جو ڈائریکٹ لکھ دیا ہے، فرمایا ہے کہ الغائب یوکل، اس کا مطلب ہے وہ اس بات پر کنفرم ہے اور حتمی ہے کہ اس میں تاخیر جائز ہے اور فوریت شرط، اس لیے انہوں نے اس کی فرع کو لکھ دیا ہے، خود اصل گنہ کی ضرورت ہی محسوس شاباش۔ فإن الغائب یوکل والقلوب، فرماتے ہیں وَكَأَنَّ جَوَازَ تَوْكِيلِ الْغَائِب
یہ شہید ثانی کی عبارت ہے نا، گویا کہ غائب کو وکیل بنانا شہید کے نزدیک موضع وفاق تھا، متفق علیہ تھا، فلذا جعلہ شاہدا، اس لیے اس فرع کو اس جواز پر بطور شاہد بنایا کہ اس میں فوریت نہیں ہے بلکہ تاخیر بھی جائز ہے، وَإِلَّا، ورنہ اگر دیکھیں تو یہ تو اس مدعا کی فرع تھی، لیکن انہوں نے اس فرع کو بطور شاہد لکھ کے گویا ان کو یقین ہے کہ اس میں فوریت شرط ختم۔ یشترط فیہا التنجیز، عقد وکالت میں شرط ہے کہ عقد منجز ہو، لہذا فلو علقت علی شرط متوقع او صفت، اگر وکالت کو کسی شرط یا صفت پر معلق کیا گیا لم یصحا، تو یہ صحیح شرط کہ جس کا ہونا نہ ہونا دونوں امکان موجود ہوں، صفت کہ جس کا ہونا یقینی ہو، اب جلد بہ دیر یہ علیحدہ بات ہے، ختم۔ ہم نے کہا ہے کہ عقد وکالت کو کسی شرط و صفت پر معلق نہیں کر سکتے، آپ نے کہا ہے کہ یہ عقد صحیح، ایک شخص نے غلط کیا اور اس نے عقد وکالہ کو کسی شرط یا صفت پر معلق کر دیا، ہم نے کہا ہے کہ یہ عقد صحیح، لیکن اگر وہ شرط یا صفت حاصل ہو گئی تو آیا اس کے حاصل ہونے کے بعد وہ اگلا جو وکیل تھا، اب اس کو وکیل نہ کہیں، آیا معزون فی التصرف کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اذن ہے کہ چلو وکیل نہ صحیح، لیکن چونکہ وکالت کے ضمن میں اس کو تصرف کا اذن تو تھا نا، تو لہذا اب اگر شرط یا صفت حاصل ہو گئی ہے تو اس میں تصرف کر سکتا ہو ولو وکیل نہ بھی ہو، اس میں دو رائے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھیں کہ جناب اذن فی التصرف وکالت کے ذیل میں تھا، کوئی علیحدہ چیز، وہی وکالت ہی وہی اذن فی التصرف تھا، جب وکالت نہ رہی تو اذن فی التصرف بھی نہ رہا، تو لہذا نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس لحاظ سے دیکھیں وکالت خاص ہے، اذن فی التصرف عام ہے، جیسے انسان اور حیوان، ٹھیک ہے جی، انسان خاص ہو گیا، حیوان اس کا عام، اذن، اب اذن وکالت کے ذریعے بھی ہوتا ہے، وصیت کے ذریعے بھی ہوتا ہے، عاریہ کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اجارہ کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اذن تو عام ہے، لیکن وکالت ایک خاص قسم کا اذن ہوتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں دلیل والے عدم الخاص عدم العام کی علت نہیں ہے، یعنی خاص کا نہ ہونا ملازم نہیں ہے کہ اس میں عام بھی نہ ہو۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حیوان بھی، کیونکہ حیوان تو عام ہے، انسان نہیں ہوگا تو حیوان کی کوئی اور قسم ہوگا۔ فرماتے ہیں ہا کذا ہونا، یہاں جب عقد وکالہ پڑھا گیا ولو غلط تھا تو دو چیزیں تھیں، ایک تھا وکالہ اور ایک تھا اذن فی التصرف، وکالت تھی خاص، اذن فی التصرف عام۔ اب اگر تعلیق کی وجہ سے وہ وکالت فاسد ہو گئی تو ہوتی رہے، عام تو موجود ہے نا، لہذا اگر شرط اور صفت بعد میں حاصل ہو گئی تو وہ بندہ معزون ہے اور اس میں تصرف دوسری دلیل، دوسری پارٹی کی دلیل ہے۔ وفی صحت التصرف بعد حصول شرط او صفہ، اگر کوئی شخص غلط کرتا ہے اور عقد وکالت کو معلق کر دیتا ہے شرط اور صفت پر، ہم نے کہا ہے کہ یہ عقد تو ہے باطل، لیکن اگر وہ بعد میں صفت یا شرط حاصل ہو سکتی ہے تو آیا اس کے لیے جائز ہے تصرف کرنا؟ کس بنیاد پر؟ بالاذن ضمنی ہے، وہ جو اس کے ضمن میں اس کو اذن فی التصرف بھی تھا، قولان، بعض کہتے ہیں ہاں کر سکتا ہے لیکن وہ وکیل شمار نہیں ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ وہ وجہ جو ہے، جو کہتے ہیں کر سکتا ہے ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کون الفاسد بمثل ذالک انما هو العقد،
کہ جو چیز یہاں پر فاسد ہے وہ ہے عقد اجارہ، کیونکہ معلق تھا لہذا عقد نہیں ہے۔ اما الاذن، لیکن جو اذن تھا الذی ہوا مجرد اباحت التصرف، کہ وہ دوسرے بندے کا اس مال میں یا اس کام میں یا اس شے میں تصرف کرنا جائز تھا، فلا، وہ فاسد۔ کیوں؟ کیونکہ اذن اور اباحت تصرف عام ہے اور یہ وکالہ شابہ۔ کمال اور شہرت فی الوکالت عوضا مجہولا، مثال دے رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ کسی کو وکیل بناتا ہے اور اس وکالت میں ایک مجہول چیز کو عوض بناتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے بے قضا میری فلاں چیز کو تو بیچ، وَإِنَّ لَكَ الْعُشْرُ مِنْ ثَمَنِهِ، لہذا جتنے میں بکے گی اس کا 10واں حصہ میں تمہیں دوں گا، تو علماء فرماتے ہیں یا یہاں پر وکالت فاسد ہے چونکہ عوض مجہول ہے، وہ بھی علیحدہ موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں یہاں وکالت فاسد ہے دون الاذن، وہ جو اذن فی البیع تھا وہ باطل نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الوکالت اخص من مطلق الاذن، وکالت اخص ہے اور اذن عام ہے، اذن عام ہے۔ عدم الاخص اعم من عدم الاخص اور عدم العام کے درمیان کوئی ملازمہ یہ عام ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص نہ ہو لیکن عام پھر بھی ہو، تو لہذا یہ کیا کہتے ہیں، اگر وہ غلط کیا تھا اس نے شرط اور صفت پر معلق کیا تھا، ولو عقد وکالہ باطل ہوگا لیکن اذن اس کو ہوگا، لہذا اگر وہ شرط یا صفت حاصل ہو گئی تو یہ تصرف کر سکتا ہے۔ وَأَنَّا، یہ دوسری پارٹی کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ نہ، لیکن وہ کہتے ہیں ان الوکالت لیس امرا زائدا علی الاذن، وہ کہتے ہیں بھئی وکالت وہی اذن تھا اور کیا تھا، وکالت وہی اذن فی التصرف تھا۔ وما یرید عنہ من مثل الجعل، لیکن اگر کوئی اس سے ہٹ کر تھا اور اس نے کوئی اس کے لیے وہ عوض قرار دیا تھا یا کوئی انعام وغیرہ دیا تھا تو وہ عقد وکالہ کا حصہ نہیں تھا، بس لصحتها بدون، کیوں؟ اگر کوئی عوض وغیرہ نہ بھی ہو تو بھی وکالہ صحیح ہوتا ہے، لہذا فلا یعقل فسادها معصیتی، یہ بات اصلا قابل تصور نہیں ہے کہ وکالہ باطل ہو اور اذن، لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال قولان، خود عقد کو معلق کرنا شرط و صفت پر یہ صحیح نہیں، البتہ یہ صح و تعلیق التصرف، تصرف کو معلق کرنا اس میں کوئی حل نہیں۔ ما تنجیز آپ میرے وکیل ہیں، تیرے وکیل ہونے کو میں کسی شرط و صفت پر معلق، لیکن تو نے جو تصرف کرنا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ 15 دن بعد یا ہفتے بعد، یعنی اس کے تصرف کو معلق کرنے میں، مثلا وکل تو کافی قضا لیکن لا تتصرف الا بعدا، لیکن کام تو نے شروع کرنا ہے اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو، اس میں کوئی فرق فرماتے ہیں یہ صحیح۔ کیوں؟ لأنہ بمعنی اشتراط امر سائغ زائد علی الاصل، اصل یہ تھا کہ کوئی بندہ کسی کو تصرف میں اپنا نائب بنائے بغیر شرط و صفت پر معلق کیے، وہ تو اس نے بنا دیا۔ اب اگلی اضافی چیزیں ہیں، تو جو اضافی چیزیں ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ جو اضافی شرط ہے وہ شرعن جائز ہے یا نہیں ہے، تو جو چیز بھی شرعن جائز ہو آپ اس کو کسی بھی عقد میں بطور شرط دے سکتے ہیں۔ الجامع لشرائط التی من جملتها التنجیز، اور اس عقد کے جو اصل شرائط ہیں اور جس سے عقد صحیح ہونا تھا وہ تو تھا اس کا منجز ہونا، وہ منجز تو ہے۔ خوب، وَإِنْ كَانَ فِي مَعْنَى التَّعْلِيقِ، ممکن ہے کوئی کہے کہ بھائی اس کو یہ کہنا کہ تو 15 دن بعد کرنا فلاں کرنا، آخر بالآخر یہ بھی وہ پھرا کے تعلیق تو بن بھی جاتی ہے، لیکن فرماتے ہیں نہ پھر بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اس سے فرق نہیں، لأن العقود المطلقات من الشارع، کیونکہ جو عقود شارع کی طرف سے تلقی کیے گئے ہیں، القاء کیے گئے ہیں اور ہمیں بتائے گئے، ہمیں سمجھائے گئے، منوطۃ بالضوابط، وہ قوانین کے ساتھ
مربوط ہیں، ان کو بتایا گیا ہے کہ اس کا یہ ضابطہ ہے، یہ ضابطہ ہے، یا ضابطہ ہے، فلا تقعوا بدونہا، اگر وہ ضوابط نہیں ہوں گے تو عقد نہیں ہوگا، اگر وہ ہوں گے تو عقد ہوگا۔ وَإِنْ أَفَادَ فَائِدَةً، لہذا اگر کوئی اور شرط ہے کہ جو اصل میں اس میں نہیں ہے لیکن اس کا فائدہ وہ دیتی ہے، تو اس سے کوئی فرق، جیسے ہم نے کہا ہے کہ اگر کہتے ہیں لیکن تو نے تصرف کرنا ہے مہینے بعد، اگرچہ پھر آ کے تعلیق بنتی ہے، لیکن چونکہ ہم نے تو شارع کتابیں، شارع نے کہا ہے کہ خود وکالت منجز ہو، خود وکالت منجز تھی، اگر بعد والی یہ تعلیق اس تعلیق کا فائدہ دیتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہی جائزۃ من الطرفین، عقد وکالہ عقود جائزہ دونوں، موکل کی طرف سے بھی جائز اور وکیل کی، کیونکہ بعض عقود ہوتے ہیں نا کہ جو یک طرفہ ہوتے ہیں، ایک طرف سے جائز اور ایک طرف سے لازم، جیسے عقدران پڑھ چکے ہیں، یہ پڑھنا ہے ابھی؟ اچھا خوب۔ فَلِكُلِّ مِنْهُمَا، جائزہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وکیل اور موکل میں سے دونوں کو حق حاصل ہے ابطالها فی حضور الاخر وغیبت، کہ ایک دوسرے کے سامنے بھی اس کو ختم کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی عدم موجودگی میں بھی اس عقد کو ختم کر سکتے ہیں۔ البتہ ایک فرق ہے، وکیل اور موکل کے اس عقد کو ختم ہونے میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ ان عادل الوکیل نفسہ، اگر وکیل خود اپنے آپ کو اس سے وکالت سے معزول کر دیتا ہے، باطلت، وہ عقد وکالہ باطل ہو جائے گا مطلقہ، چاہے ابھی موکل کو اس کی اطلاع ہوئی تو چاہے نہ ہوئی۔ لیکن لو عادلہ الموکل، لیکن اگر موکل وکیل کو معزول کر دے، اس کہتے کہ اب تو میرا وکیل نہیں ہے، اشترطا علمہ بالعدل، تو یہاں شرط ہے کہ پھر وکیل کو بھی اپنے معزول ہونے کا علم ہونا چاہیے۔ فلا ينعزل بدونہ، بدون العلم وہ وکیل معزول نہیں ہوگا، اور جو تصرفات کرتا رہے وہ صحیح ہوں گے۔ ہاں جب علم ہو جائے گا اپنے معزول ہونے کا، پھر اس کے بعد اس کی جائز۔ کیا مطلب ہے علم کا؟ کہ اگر موکل معزول کرتا ہے وکیل کو تو اس عقد کے ختم ہونے میں شرط ہے کہ وکیل کو اپنے معزول ہونے کا علم ہو۔ المراد بالعلم ہونا، علم سے مراد کیا ہے؟ بلوغ الخبر، وکیل تک اپنی معزولی کی خبر پہنچ جائے، بقول من یقبل خبرو، اس بندے کی زبانی کہ جس کی بات قبول ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ عَادِلًا وَاحِدًا، چاہے وہ ایک عادل ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ روایت ہے صحیح ہے حشام بن سالم کی امام صادق علیہ السلام سے، جس سے یہ حکم استنباط ہوتا ہے۔ وَلَا عِبْرَةَ بِخَبَرٍ غَيْرِهِ وَإِنْ تَعَدَّدَ، 15 بندے کہتے ہیں کہ بھئی تیرے موکل نے تمہیں وکالت سے معزول کر دیا، لیکن 15 کے 15 سارے نیک ہیں، ایک بھی ان میں عادل نہیں ہے، ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی خبر قابل قبول ہو، اس سے وہ معزول نہیں ہوگا۔ جس کی خبر قبول ہے وہ ایک ہو تو بھی ٹھیک، اور جن کی قبول نہیں ہے وہ متعدد بھی ہوں تو بھی اس سے معزول۔ ما لم یحصل بہ العلم، جب تک ان کے کہنے سے اس کو علم یا ظن متاخر، یعنی وہ جس کو ہم کہتے ہیں ظن غالب، 80%، 90% اس گمان نہ ہو جائے۔ اور لا یکفی فی انعزالہ الاشہاد من الموکل علی عدلہ علی الاقوام، اگر کوئی موکل اپنے وکیل کو معزول کرتا ہے، معزولی کی خبر وکیل تک نہیں گئی، لیکن یہ اپنے کاغذوں میں 2-4 گواہ بنا لیتے، او بھئی تم میری گواہی دینا، میں آج اس وقت کے بعد اپنے وکیل کو معزول کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اس کے انعزال پر اس کا وکیل اشہاد کرنا کہ گواہ بنا کے معزول کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ معیار ہے اس کو خبر کب ہوگی کہ وہ معزول ہو گیا ہے الاقوام۔ کیوں؟ للخبر السابق خلافاً للشیخ و جماعہ، البتہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ گواہ قائم کر دے اس کی معزولی پر تو بھی وہ معزول ہوگا، لیکن ان کے ذی اقوال یہ ہے کہ وہ معزول نہیں ہوگا۔ حدیث
وہ جو اوپر ہے صحیح ہے حشام بن سالم امام صادق علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد.